الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے بھی نکالا گیا وہ اب زبان زد عام کہانی ہو چکی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کس طریقے سے واپس آئے ہیں کچھ اس پہ سب سے پہلے بات کرتا ہوں، پھر اسی طرح ایک حکومت پاکستان اور 3 صوبوں کی نگران حکومتیں جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہیں۔ یہ چیزیں آج کے موضوعات ہیں جی، کچھ اس پہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ آپ کو یاد ہوگا جی کہ عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد پھر حالات و واقعات تبدیل ہوئے اور یہ چوں کا مربع جو ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم جو ہے برسر اقتدار آئی۔ برسر اقتدار آنے کے بعد پھر کاوشیں شروع ہوئیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ نواز شریف صاحب آتے رہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے پاکستان کا، اور پاکستان کے دروازہ کھٹکھٹانے سے مراد ہے کہ سعودی عرب تک آئے، دبئی تک آئے، قطر تک آئے، باقی ملکوں کی سیر کرتے رہے، لیکن پاکستان نہ آئے۔ اس کی وجہ اس وقت تک حالات سازگار نہیں تھے۔ اچھا، پھر پاکستان میں ان کی حکومت آ گئی اور ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ پورا جناب نظام جو ہے وہ سربسجود ہو گیا، جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ بائیو میٹرک مشین بھی چل کر وہ جناب ایئرپورٹ پر گئی ہے، اسی طرح جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوا جی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے جناب آنے سے پہلے پاکستان میں ذرا بات کو مختصر کرتا ہوں کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے تمام جگہ پر اپنے دورے کیے اور وہاں سے گارنٹیاں لیں، اور پھر پاکستان سے گارنٹیاں لیں، لینے کے بعد پھر وہاں سے جناب دبئی سے جہاز میں بیٹھے اور پاکستان آ گئے۔ اب عمران خان صاحب کے جتنے دوست تھے، جتنے وفادار دوست تھے، جنہوں نے حکومت کے اندر انجوائے کیا، جن ملکوں کو وہ دوست سمجھتے تھے، وہ ملک بیسیکلی عمران خان صاحب کے دشمن تھے اور عمران خان صاحب کو جناب وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ڈبل پالیسی کے تحت وہ کام کر رہے تھے، بس میں اتنے لفظوں میں کہتا ہوں۔ اور جتنے دوست ملک تھے جن کو عمران خان صاحب سینے سے چھاتی سے لگاتے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پر جناب خود بیٹھ کر ان کو پروٹوکول دیتے تھے، بیسیکلی وہ منافق اعظم تھے۔ اور یہ جھگڑا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل تسلیم کرنے کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، یا جتنا دباؤ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کو چینج کرنے کے اوپر لگایا گیا تھا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر تھا، جیرڈ کرشنا ان کا داماد، اور مائک پومپیو جو ہے وہ ایکٹیو تھے کہ پاکستان جناب کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام کر لے جو اس وقت پاکستان کا دوست ملک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ برجمان ہوتی گئی، چائنا کو یہاں سے کارنر کرنا شروع کر دیا گیا، پاکستان کے اندر حالات چینج ہونے شروع ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف پر جبر تشدد شروع ہو گیا، عمران خان صاحب پر 200 کیسز ہو گئے، عمران خان صاحب کو جناب نہ کردہ گناہوں کے اندر سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے اندر جناب جیل کے اندر ڈالا گیا۔ حالانکہ توشہ خانہ کیسوں کے اندر اگر تفصیل جاری کی جائے تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جیل کے اندر جائیں گے، لیکن ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ اور عمران خان صاحب جنہوں نے 50% پیسے دے کر توشہ خانہ سے جناب گھڑی لی تھی، وہ گھڑی ہو گئی، زبان زد عام ہو گئی، پی ڈی ایم کی گھڑی۔ اور پھر جب گھڑی نہ ہو سکی تو پھر کہہ دیا جی متبرک اس میں نقشہ بنا ہوا تھا، آپ وہاں پر بیٹھ کر جناب جج ارشد ملک کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے وہ متبرک جگہ نہیں تھی۔ یہ سارا کچھ سوچنے والی باتیں ہیں۔ پھر جو اس کی ویڈیو آئی وہ کس نے چلائی؟ وہ متبرک جگہ سے آنے کے بعد آپ نے چلائی۔ یہ سارا کچھ کیا گیا جی۔ بہرحال کہ جی اب اس وقت جو کھیل جو سامنے آیا جی، وہ کس طرح انٹرنیشنل گارنٹیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ایک ایک کر کے جو گتھی کھلتی آ رہی۔ کل والی ویڈیو میں نے آپ کو ریکوڈیک کا کیس بتایا ہے، اس کے بعد میں زیادہ تفصیل تو نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کے اندر جو سعودی عرب جو اب نواز شریف صاحب کے لیے جو کردار ادا کرے گا وہ تو کرے گا جی ریکوڈیک کے لیے۔ جو برطانیہ یعنی اما جی جو ہے برطانوی ہائی کمشنر، وہ ایکٹیو ہے۔ وہ کس لیے ایکٹیو ہے؟ وہ امریکہ کے مفادات کے لیے اور یورپی یونین کے مفادات کے لیے۔ امریکہ کے جو سفیر ہیں یہاں پر ڈونلڈ بلوم صاحب، وہ کیوں ایکٹیو ہے؟ وہ اس لیے ایکٹیو ہے کہ چائنا کو یہاں سے نکالنا ہے، اس خطے پر کنٹرول کرنا ہے، افغانستان کے اندر حکومت چینج کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب بھارت جو اب ریکارڈ پر ریکارڈ بناتا ہوا جا رہا ہے جی، اکانومی کے اندر، آئی ٹی کے اندر، صنعتوں کے اندر، تجارت کے اندر، اور پاکستان نیچے کو جا رہا ہے جی اور ڈوبتا جا رہا ہے۔
یہ کام کروانا انہوں نے چائنا کے مقابلے میں بھارت کو جناب سپورٹ کرنا اور بھارت کو یہاں کا اس علاقے کا جناب ایک جوائنٹ بنانا ہے تاکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ بہرحال کہ یہ گتھیاں اور بھی کھلیں گی، اور اب جو کھیل نظر آ رہا ہے جی کہ جو ملک اس وقت خاموش تھے یا عمران خان صاحب کی وجہ سے خاموش تھے جب تک وہ جیل کے اندر نہیں گئے تھے، تو انہوں نے انتظار کیا کہ کب عمران خان صاحب جیل میں چلے جائیں، پھر ان کے ساتھ جو معاملات وہ طے کیے جائیں اور اس کے بعد ان کو جو جناب روانہ کیا جائے پاکستان۔ بس یہ مختصر کہانی کو آپ ذرا غور سے سوچیں گے تو آپ کو بڑی لمبی چوڑی کہانی نظر آئے گی کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے جیل میں گئے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں یورپی یونین بھی ہے، اس کے اندر پاکستان کے دوست ممالک بھی ہیں، جو عمران خان صاحب کے دوست ممالک تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ سارا کھیل پی ڈی ایم جو ہے وہ کھیلتی رہی۔ اور ایک وہ ملک بھی ہے جس کو عمران خان صاحب کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے تو میں کیا کروں گا، وہ ملک ابھی اس کے اندر بہت اہم کردار ہے جی۔ پاکستان کے اندر ایک سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا تھا جس نے آرمی ایکٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ تمام سویلین جو ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا۔ فیصلے کے بعد انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت آرمی ایکٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن اس سارے سلسلے کے اندر معزز عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ سن لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا گیا۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، آج 32-33 دن ہو گئے ہیں جی اس سلسلے کے اندر، اور 32-33 دن کے اندر کے بعد ایک دم سے خیال آیا کہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔ اب یہ کہاں سے ہوا جب آپ کو میں بتاؤں گا پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے ہوا چلی، کس طرح تمام صوبوں کے اندر موسم جو ہے ابر آلود ہوا، بادل چڑھ پڑے جناب سپریم کورٹ کی طرف کہ ہمیں جناب برسات چاہیے اور برسات کے بعد ہماری فصل ہوگی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو جناب منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 23 اکتوبر کو یعنی 2023 کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا جب یہ کالعدم قرار دیا گیا تھا آرمی ایکٹ کو۔ اس میں اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، بے شمار بڑے بڑے وکلا جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے، یعنی پوری وکلا کی کریم جو تھی اس نے جنگ لڑ کر یہ فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور دیگر جو اس میں بینچ کے اندر مظاہر علی نقوی صاحب، اسی طرح اور تھے 5 لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، اور ایک اختلافی نوٹ بھی اس میں تھوڑا سا آیا تھا، وضاحتی نوٹ اس کو کہنے وہ آیا تھا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں جی سندھ کے، سب سے پہلے بسم اللہ آغاز انہوں نے کیا اور ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر کہ اس کو کالعدم فیصلے کو قرار دیا جائے۔ انہوں نے یہ درخواست دی اور اپنے یعنی انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہوگی اس کے ذریعے امپلیمنٹ کروائی گی۔ اس کے بعد پھر میدان میں آئے جی کے پی کے نے بھی یہی ڈیمانڈ کی جی، جہاں اب نئے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح جناب بلوچستان وہ ایکٹیو ہوا جی۔ اس کے بعد نگران حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اور ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے تحت اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آنے والے دنوں کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اس پر بینچ بنائیں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے جی کہ یہ ہوا کہاں سے چلی، کیوں چلائی گئی۔ اب میں اس کے اوپر زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا، بس آپ اپنا گیس لگائیں، اور گیس لگانے کے بعد خود سوچیں کہ یہ کہاں سے پریشر آیا، کیوں پریشر دلوایا گیا، اور جہاں سے ساری باتیں جو ہیں وہ مانی جا رہی ہیں، ایک پہلے لندن سے مانی جا رہی تھی، اب تو بہت نزدیک ہو گیا، لاہور سے کچھ باتیں جو ہیں وہ آگے کنوے کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جناب آرڈر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا پاکستان کا نظام اسی طرف کو دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ خود سمجھیں، خود اس کا انالیسس کریں، یہ درخواست اب آگے جا کے کیا صورت اختیار کرے گی۔ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا کالعدم قرار دیا جائے گا، یا اس چیز کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں، جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا۔ یہ اب آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا میچ پڑے گا۔ میچ تو اسی دن سے پڑ گیا تھا جس دن آرمی ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔